بے حیائی سے بچیں. اچھا یہ جو ہے نا حیا، یہ ملتی صحبت سے ہے، یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا. اگر آپ چاہتے ہیں نا ان گناہوں سے بچیں تو ہمیں ایسے دوست بنانے پڑیں گے جو با حیا ہیں. بے حیائیوں کے ساتھ رہ کر آپ نہیں بچ پائیں گے. یہاں آخری بات کر دیتا ہوں کہ یہاں ایک اور بڑا مسئلہ پتہ ہے کیا ہو گیا ہے. لوگ کہتے ہیں بھائی مجھے بہت کنٹرول ہے، میرے دوست غلط کام کرتے ہیں میں ان کے ساتھ رہتا ہوں، میں نہیں کرتا. مجھے پتا ہے میرے دوست شراب پیتے ہیں، میں نہیں پیتا، میں بیٹھتا ہوں ان کے ساتھ. وہ جوا کھیلتے ہیں لیکن میں صرف بیٹھتا ہوں. وہ جو ہے نا وہ نشہ ڈرگز کرتے ہیں، میں بیٹھتا ہوں. معاذ اللہ وہ ایڈلٹری کرتے ہیں، میں صرف ان کے ساتھ کمپنی دیتا ہوں، میں یہ کام نہیں کرتا. یہ آپ کی بے وقوفی ہے. آپ دنیا کے کسی بھی ڈرگ، کسی بھی الکوہولک، کسی بھی جواری، کسی بھی شرابی، کسی بھی برے کام کرنے والے کو پکڑ لیں اور پوچھو یہ عادت کدھر سے ملی ہے. ایک بندہ بھی نہیں ملے گا جو یہ کہے کہ ابو نے برتھ ڈے والے دن مجھے چرس کا سگریٹ لا کے دیا تھا، امی نے مجھے ایک پسٹل لا کے دی تھی، بیٹا جا کے چوری کرو. یہ ساری بری عادتیں کہاں سے ملی؟ یہ دوستوں سے ملتی ہیں. ہاں، برے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر کبھی بھی یہ مت کہیں کہ میں بڑا اسٹرانگ ہوں. ارے جب اس شیطان نے بڑے بڑے اللہ والے کہلانے والے جن کی دعائیں قبول ہوتی تھی انہیں بہکا دیا، میں اور آپ کیا چیز ہیں؟ تو بہترین طریقہ یہ ایک جملہ سن لو آج، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ میں اس ماحول اور اس علاقے میں رہوں جہاں میرے لیے گناہ کرنا مشکل ہو. ہاں، گناہ کا موقع ہی نہ ملے. ایسے ملکوں میں، ایسے علاقوں میں، ایسے دوستوں میں جاؤ ہی نہیں کہ جدھر چانس ہے گناہ کرنے کا. ہم بہت کمزور لوگ ہیں، چانس ملا تو پتہ نہیں بچیں گے کہ نہیں بچیں گے. تو اپنے آپ کو سیکیور رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ بندہ رہے ادھر، بیٹھے ان کے ساتھ کہ گناہ کرنے کا موقع ہی نہ ملے. یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. یہ اپنے آپ کو آزمایا نہ کریں میں بڑا اسٹرانگ ہوں، مجھے کچھ نہیں ہوتا، میں تو جاؤں گا پھر بھی کچھ نہیں ہوگا. ارے شیطان نے بڑے بڑوں کو پلٹا دیا، میں اور آپ کیا چیز ہیں؟ تو اپنے آپ کو اگر سیکیور رکھنا ہے. اچھا اسی طرح کی بات جب ہم کرتے ہیں نا، مثال کے طور پہ کسی کو کہا داڑھی رکھ لو، امامہ شریف پہن لیں، کہتا ہے یار تھوڑی عادتیں ٹھیک نہیں ہیں، تھوڑے کام سیدھے کر لوں پھر داڑھی رکھ لوں گا. میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں، اگر آپ کو اپنے کام سیدھے کرنے واقعی اف یو آر سیریس آن دیٹ، آپ داڑھی رکھ لیں. پتہ کیا فائدہ ہوگا؟ جب آپ داڑھی رکھیں گے نا، ایکچولی داڑھی نو انٹری کا بورڈ ہے، گناہ والی باتیں آپ تک آئیں گی نہیں. میں مثال دیتا ہوں، جتنے داڑھی والے بیٹھے نا ان کو پوچھ لیں، ہم کو کبھی بھی میسج نہیں آتا فلاں کلب میں کانسرٹ ہو رہا ہے، فلاں جگہ پر کوئی گانا لگا ہوا ہے، فلاں جگہ کوئی فلم چل رہی ہے، فلاں جگہ کوئی جناب کلب میں یہ ہو رہا ہے. ہمیں میسج بھی آتے ہیں تو کوئی میلاد کا میسج بھیج رہا ہوتا ہے، کوئی اجتماع کا بھیج رہا ہوتا ہے، کوئی محفل نعت کا بھیج رہا ہوتا ہے. کیوں؟ ان کو پتا ہے مولوی صاحب ان کو کیا بھیجیں، ساڈا راستہ رک گیا. ہمیں تو گناہ کی دعوت ہی نہیں آ رہی نا. آپ نے تو انٹری دروازہ کھلا رکھا ہے، جو بھیجنا بھیج دو، کیونکہ میرا حلیہ ایسا نہیں ہے. کئی جگہوں پر حلیہ بچاتا ہے. اچھا میں آپ کو ایک اور عجیب بات کرنے جا رہا ہوں. اگر کسی نے داڑھی امامہ رکھا ہے نا، اور شیطان تو اس پر بھی حملہ کر سکتا ہے، ہم بھی انسان ہی ہے نا. حملہ کیا شیطان نے، دل ہو گیا گناہ کرنے کا کہ یار میں بھی جاؤں فلاں جگہ پر، اور کوئی امامہ داڑھی لے کر ادھر چلا گیا تو لوگ کہیں گے مولوی صاحب آپ ادھر کدھر، چلیں بھائی باہر نکلیں، ساڈا کام اور مشکل. ہم نے خود ہی اپنے لیے مشکل کر دی نا. دس از دا بیسٹ وے کہ میں اپنے آپ کو بنا ہی ایسا لوں کہ گناہ کرنا چاہوں پھر بھی نہ کر سکوں. میں کہوں نہیں پہلے گناہ چھوڑوں گا پھر نیک بنوں گا پھر حلیہ چینج کروں گا. یہ بے وقوفی ہے. آپ اگر واقعی ان حرام چیزوں سے بچنا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو بنا بھی ایسا لو کہ چاہو بھی تو نہ کر سکو، کیونکہ یہی علاج ہے. ورنہ کوئی بندہ کہے میں جناب میں بہت پکا ہوں، تو پکا وکا کوئی نہیں ہوتا. بڑے بڑوں کو گرتے دیکھا، اللہ مجھے بھی محفوظ فرمائے، آپ کو بھی محفوظ فرمائے. تو بہرحال آج کے بیان میں کوشش تو کی ہے کہ ان دونوں باتوں کو کور کیا جائے کہ یہ جنت کی دو چابیاں ہیں، دا کیز آف ہیون، کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو مجھے زبان کی اور شرم گاہ کی گارنٹی دے میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. آج سے پہلے ہم میں سے کوئی بھی ایسا ہے، خود جانتے ہیں ہم کہ زبان کی بے احتیاطیاں بھی کسی سے ہو چکی ہوں گی، شرم گاہ کی بے احتیاطیاں بھی ہو گئی ہوں گی. اب بندہ سوچے یار اب میرا کیا بنے گا، میرا رب بڑا کریم ہے، ہاں میرے رب نے راستہ پھر بھی رکھا ہے. اب تک جو ہو گیا نا اس سے توبہ کر لیں، سچی توبہ کر لیں. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. آقا فرماتے گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے. نل اینڈ وائڈ، ڈیلیٹ اٹ. تو آج توبہ کریں اور آج کے بعد نیت کریں کہ انشاءاللہ ان دونوں چیزوں کو فقط حلال ذریعے پہ استعمال کریں گے. زبان کے گناہوں سے بھی بچیں گے، شرم گاہ کے گناہ سے بھی بچیں گے، اور انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے نبی پاک کے پیچھے پیچھے جنت میں جائیں گے. اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.